لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہید کا بڑا اونچا مرتبہ ہے، شہید کا بڑا اونچا درجہ ہے، اور یہ بھی ذہن کے اندر رہے، اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے تو شہید ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے زمرے میں کچھ لوگوں کو شامل فرمایا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے خود دریافت فرمایا اور ارشاد فرمایا، تم اپنے مسلمان بھائیوں میں سے کس کو شہید گمان کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح تو میری امت کے شہداء تھوڑے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو وہ شہید ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں جو اللہ کی راہ میں مرے وہ شہید ہے، اور جو طاعون میں مرے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرے وہ شہید ہے، جو کسی عمارت کی کسی دیوار کے نیچے دب کر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کر خودکشی نہ کرے، پانی میں ڈوب گیا اور ڈوبنے کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی شہید فرمایا۔ اور مزید سماعت فرمائیں، ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو جب سویا کرو تو باوضو سویا کرو، اس لیے کہ شہادت کی تمنا اور آرزو لے کر جو صحابی حاضر تھے، ان کی طاقت اتنی نہ تھی کہ وہ میدان جنگ میں جا کر راہ خدا میں جان نچھاور کر سکیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے یہ دیکھ بھی لیا تھا کہ ان کے لیے یہ موقع نہیں آنا، اس لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار وہ عظیم دربار ہے جہاں سے کسی کو لا کہنا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اب مانگنے والے نے اس طرح کی موت مانگی تھی جو شہادت کی موت تھی، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو جب سویا کرو تو باوضو سویا کرو۔ ایک رات وہ باوضو سوئے اور سوتے ہی رہ گئے، صبح پتہ چلا کہ ان کی روح پرواز کر چکی ہے اور ان کا وصال ہو چکا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کے انتقال کی اطلاع دی گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی وضو کی حالت میں اس دنیا سے کچھ کر جائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے، شہید کی دو قسمیں ہیں، ایک فقہی ایک حکمی۔ یہ جتنی باتیں میں نے بتائیں، پیٹ کے مرض سے مرنا، دیوار کے نیچے دب کر کے مرنا، اسی طریقے سے سفر میں مرنا، اسی طریقے سے پانی میں ڈوب کر مرنا، یعنی خودکشی نہ کرنا بلکہ یوں ہی پانی میں ڈوب گیا اور ڈوب کر کے ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ اسی طریقے سے کسی عورت کا ڈیلیوری کے وقت مر جانا، زچگی کے عالم میں مر جانا، اسے بھی شہادت کا مرتبہ۔ اور یہاں تک کہ اگر کوئی شخص حج کے ارادے سے گھر سے نکلا ہے اور راستے میں موت واقع ہو گئی، اسے شہید کا مرتبہ۔ اسی طریقے سے کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، اسے بھی شہادت کا مرتبہ۔ اور سنیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا، اللہ اسے بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی شہادت کی قسمیں ہیں یہ حکمی ہیں، اور جو راہ خدا میں قتل کیے جائیں یہ
شہید فقہی ہے، یعنی اصطلاح شریعت کے اندر جسے شہید کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی راہ کے اندر قتل کیے جانے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔